السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریچول گائیڈنس چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع جو ہوگا وہ سورہ مزمل سے حاضرات کرنے کا طریقہ ہوگی۔ ہمارے عزیز نے درخواست کی تھی کہ حاضرات کا طریقہ سورہ مزمل کے ذریعے سے بتایا جائے، تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج بات کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ان احباب کی گوشے گزار کچھ باتیں کر دوں جو ابھی عملیات کی فیلڈ میں نئے ہیں یا عملیات کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے کچھ گزارشات نگارشات ان کے سامنے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہوگا جو عملیات کی فیلڈ میں پہلے سے وابستہ ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز تو اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک طرح سے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ISI ہے، اس میں انسان آتا اپنی مرضی سے ہے، جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھ دیا، آپ نے علاج معالجہ شروع کر دیا، اب آپ اس فیلڈ کو خیر باد نہیں کہہ سکتے، اب آپ نے اس فیلڈ میں رہنا ہے، ورنہ مسائل کا شکار رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر مداریوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے کرتب دکھاتے ہیں، رسی پہ چلتے ہیں، ایک سرے سے چلے دوسرے سرے پہ پہنچ کے اتر گئے، لوگوں سے واہ واہ وصول کر لی اور اللہ اللہ خیر چل رہا۔ لیکن یہ جب عملیات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو آپ اس رسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ آپ کا ہر قدم جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا ہر قدم رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں آپ کو رکھنی پڑیں گی، تو تبھی آپ جو ہے وہ عملیات کے میدان میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سورہ مزمل سے حاضرات کی۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ تو سورہ مزمل سے حاضرات جو ہوتی ہے وہ بہت ہی قوی اور سریع الاثر سریع التاثیر ہوتی ہے، بے پناہ قوتوں کی حامل ہوتی ہے یہ حضرات۔ سورہ مزمل شریف کے جو موکلات ہیں، میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو سب سے زیادہ مستند اور قوت کے ساتھ کام کرتے ہوئے جادو کے خلاف پایا ہے۔ کسی بھی قسم کا سخت سے سخت ترین جادو ہو، سورہ مزمل شریف کے موکلات جو ہے وہ اس کی کارڈ کی کامل ترین اہلیت رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ اس کام میں بڑے ماہر ہیں۔ یہ جادو کے خلاف دو دھاری تلوار ہے سورہ مزمل کے تمام اعمال۔ تو ہم حضرات کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اگر تو سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس عمل کے لیے آپ کو ایک زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی، جس کا طریقہ کار اس طریقے سے ہے کہ آپ نے نوچندی جمعرات سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ نے خلوت اختیار کرنی ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی کے اوپر میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بنا دوں گا جس کی مکمل تفصیلات پرہیز جلالی اور جمالی کی، کیا آپ کھا سکتے ہیں، کیا پہن سکتے ہیں، کیا کہاں بیٹھ سکتے ہیں، کہاں کس سے بات کر سکتے ہیں، یہ سب تفصیلات اس میں ہوں گی۔ باقی جن لوگوں کو پتہ ہے یا آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اچھا، سورہ مزمل شریف آپ نے جو ہے وہ اس میں 41 دن تک 41 بار جو ہے وہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ کی پڑھائی سے قبل ہی اور پڑھائی کے دوران ہی یہ نیت رہے گی کہ آپ حاضرات کی تسخیر کے لیے، آپ حاضرات کو حاضر کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ایک شمع اپنے سامنے جلانی ہوگی، لیکن اس کی لو پہ دیکھنے کی آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لیں ایک طرح سے گفٹ ہوگا ان موکلات کے لیے۔ اور اگربتیاں ہر عمل میں جلانی ہوتی ہیں، وقت اور جگہ کا خیال ہر عمل میں رکھنا ہوتا ہے، ہر دفعہ بتاتا ہوں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ 41 دن کے بعد عمل قابو میں آ جائے گا، اس کے بعد آپ سورہ مزمل شریف کی حاضرات کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آپ نے آئینہ لے لینا ہوگا، تقریباً جس کا قطر کوئی 10 سے 12 انچ ہو، گول آئینہ لے لیں، ٹھیک ہے، اسے اپنے معمول کے ہاتھ میں دے دیں۔ اچھا، یہ آپ
کو تجربہ جب آپ اسٹارٹنگ کریں گے اس عمل کی، اس حاضرات سے کام لینے کی یا حاضرات کو حاضر کرنے کی، تو کوشش کریں کہ پہلے بچوں پر کریں. بچوں پر کامیابی جلدی ہو جاتی ہے عام لوگوں کو. تو باقی یہ کہ اس کے بعد جب آپ بچوں پہ یہ کر سکیں گے، بچوں پہ اوپر حاضرات آسانی سے کر سکیں گے، تو پھر آپ بڑوں پہ بھی کر سکیں گے، وہ آسان ہو جائے گا. آج کیونکہ ہر شخص کے اوپر حاضرات نہیں کھلتی، کسی کسی کی نظر اتنے برے طریقے سے بند ہوتی ہے کہ عامل لاکھ سر پٹکتا رہے لیکن وہ اس کی نظر آپ نہیں کھول سکتے. لیکن یہ کہ ہمت نہ ہاریں، کسی اور شخص پہ ٹرائی کریں، تو آپ کو ایسے معمول مل جائیں گے کہ جن کی آپ نظر بآسانی کھول سکیں. اچھا، اب آپ نے معمول کے ہاتھ میں جو ہے وہ آئینہ پکڑا دینا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اپنے عکس کو جو تھرڈ آئی والی جگہ ہوتی ہے دونوں ابروؤں کے درمیان، اس جگہ پہ غور سے دیکھتا رہے. اور سورہ مزمل آپ نے 3 بار پڑھنی ہوگی، اول آخر آپ 3 بار درود شریف پڑھیں. 3 بار سورہ مزمل پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ فوری طور پہ جو ہے وہ حاضرات کا نزول جو ہے وہ ہو جائے گا. سورہ مزمل کے موکلات عموماً حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ شاہ جنات جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں بنفس نفیس خود. تو یہ ایک اس کی ترتیب ہے. انشاءاللہ یہ سورہ مزمل شریف کے حاضرات کے عمل کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ اس کو اب شوال کے مہینے میں جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نوچندی جمعرات جب آئے گی آپ نوچندی جمعرات سے عمل کو اسٹارٹ کر دیں، اس سے پہلے اپنی تیاری ویاری کر لیں. چھوٹی سی ایک میں آپ کو پرہیز سے متعلق یہ بتا دوں کہ آپ نے کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا مچھلی نہیں کھانی، کچا لہسن کچا پیاز یہ استعمال نہیں کرنا، اور دودھ استعمال نہیں کرنا، انڈا استعمال نہیں کرنا. اس طرح کی چیزیں جو حیوانات سے متعلق ہوتی ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. مشک کی خوشبو نہیں لگانی. تو ان چیزوں کے پرہیز کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو بھی بھائی کرنا چاہیں وہ مجھے پرسنل میں آگاہ کر دیں تاکہ پھر ان کی جو ہے وہ نگرانی کی جا سکے اور اجازت دی جا سکے ان کو. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل میں کامیابی عطا فرمائیں. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.